الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام میرے محسن امام و خطیب جامعہ مسجد مبارک حضرت علامہ حافظ محمد شریف الحسنی زیدہ مجدہ، عزیز محترم پیر طریقت جناب فہیم رحمانی صاحب زیدہ مجدہ، جناب عارف سلمان صاحب، جناب ظہیر صاحب اور دیگر مہمانان کرام قدر،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سفر کا مہینہ ہے اور یہ سفر کا مہینہ اولیاء اللہ کے اعراض کے حوالے سے بہت مشہور اور معروف ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام کا اس ماہ میں وصال ہوا ہے۔ ابھی چند روز بعد 18 صفر کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 25 صفر کو میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، اور پھر 28 صفر کو خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء کرام اس ماہ میں وصال فرما گئے، اور اولیاء کرام کے وصال کی یاد منانے کو عرس کہا جاتا ہے۔ عرس حقیقت میں دولہے کو بولتے ہیں، شادی کو بولتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو اپنی شادی کی خوشی ہوتی ہے، جب کوئی ولی قبر میں جاتا ہے تو اسے ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے دولہے کو خوشی ہوتی ہے یا دولہن کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دولہا جب اپنے کمرہ عروس میں جاتا ہے تو اپنی دلہن سے، اپنی محبوبہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے تو اسے محبوب کا دیدار عطا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے وصال کے دن کو عروس کہا جاتا ہے، عرس کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت عطا کی ہے وہ ہمیشہ واسطے کے ساتھ عطا کی ہے، کسی نہ کسی چیز کے واسطے کے ساتھ۔ ہمیں رزق چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے لیے تجارت کو، نوکری کو واسطہ بنایا۔ ہمیں پانی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں کو واسطہ بنایا۔ ہمارا وجود خود اپنے ماں باپ کے واسطے کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے، جب بھی کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو کسی نہ کسی واسطے سے عطا فرماتا ہے۔ تو ہدایت جیسی نعمتیں عظمیٰ ہماری ضرورت تھی، ہمیں ہدایت درکار تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے اپنا طریقہ اپنایا، اور واسطہ اس کے لیے انبیاء کو بنایا اور اولیاء کو بنایا۔ لہذا ہمیں ہدایت انبیاء کے واسطے سے ملی اور اولیاء اللہ کے واسطے سے ملی۔ سامعین محترم، یہ انبیاء بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے نعمت حق، نعمت ہدایت لیتے ہیں، اور انہوں نے دیا، اور پھر اپنی ہدایت کو، جو اللہ کا پیغام ہے، اسے صحابہ تک پہنچایا، اور پھر صحابہ نے حضور کا دیدار کیا، حضور کے حسن کو دیکھا، حضور کے جمال کو دیکھا، حضور کے کمال کو دیکھا، حضور کی زلفوں کو دیکھا، حضور کے مکھڑے کو دیکھا، حضور کے کنڈر والی زلفوں کو دیکھا، حضور کی باتیں سنی، پھر حضور سے جو باتیں سنی اور حضور کی سیرت کو دیکھا، پھر اپنے کردار کے ذریعے سے صحابہ نے اور اپنے اقوال کے ذریعے سے آگے امت کو حضور کے واسطے سے یہ پیغام الہی پہنچایا۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے، اور صحابہ کرام کے حسن اور دیدار حضور کی بات ہو رہی تھی، اور قبلہ علامہ صاحب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے فرمائش کی تھی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی یوسف کو اسبا جیسا حسن عطا فرمایا۔ حضور نے اسبا کے ساتھ تشبیہ دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، ان کا حسن اسبا تھا، بہت حسین تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا حسن املا ہے، نمکین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرق کیا ہے، تو فرق علماء نے بتایا کہ حسن یوسف یہ
کہ لوگ نگاہ ٹکاتے تھے، نگاہ ٹکائی نہیں جاتی تھی، اور مصطفیٰ کا حسن وہ تھا کہ لوگ نگاہ ٹکاتے تھے، ہٹائی نہیں جاتی تھی۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ۔ یہ محمود غزنوی کو پریشانی تھی ایک سوال کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ بایزید بسطامی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ تھا، بایزید بسطامی نے کہہ دیا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ محمود غزنوی کے ذہن میں اشکال تھا کہ بے شک بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پلے نہیں پڑ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بایزید بسطامی کو دیکھے وہ جنتی ہو جائے، اور حضور کا مقام تو سب کو معلوم ہے کہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عربہ ہے۔ ان کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا، وہ تو جنتی نہیں ہوئے۔ وہ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب حضور کا دیدار کریں، وہ جنتی نہیں ہوئے، اور بایزید بسطامی کو جو دیکھے وہ جنتی ہو جائے۔ یہ ایک اشکال تھا اس کے ذہن میں، اور اس کی خوش قسمتی کہ محمود کے پاس جو پیر و مرشد تھا وہ ابو الحسن خرقانی تھا۔ اس نے یہ سوال اپنے پیر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کیا کہ حضور یہ بایزید بسطامی کا جملہ ہے، آپ اس کو وضاحت فرما دیں کہ یہ کیسا جملہ ہے۔ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ جو بایزید بسطامی نے کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہو گیا، اور تمہارا سوال یہ ہے کہ حضور کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی نہیں، اور تم نے مثال دی ابو جہل کی اور ابو لہب کی۔ تم کہتے ہو کہ ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا اور ابو لہب نے بھی حضور کو دیکھا، ارے میں کہتا ہوں نہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا۔ لالا کا جو اس کو امجد کو دکھائیں گے نا امجد